السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ پروگرام ادب ادیب میں ہم نے آج تک آپ کی جن مہمانوں سے ملاقات کروائی ان میں زیادہ تر شعراء ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے بھی کسی زمانے میں یا کسی وقت میں شعر کہے ہیں تو غلط نہ ہوگا، لیکن ان کا بنیادی حوالہ ان کا ادب ہے۔ اور ادب کون سا؟ بچوں کا ادب۔ بچوں کے ادیب کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں، گو انہوں نے افسانے بھی لکھے اور بڑوں کے لیے بھی بہت سا کام کیا، لیکن ان کی شخصیت کا جو بنیادی حوالہ بنا وہ بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی کہانیاں رہیں۔ ہم ان کے تراجم کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان کی شخصیت کی مختلف جہتوں سے آپ کو آج روشناس کرائیں گے۔ میری مراد ہے محترم ابن عاص سے۔ آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ بالکل خیریت کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے کہ بچپن کیسا گزرا، لکھنے کی طرف کیسے آ گئے۔ پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا نام ابن عاص کیسے رکھا؟ خود رکھا یا کسی استاد نے رکھا یا والد صاحب نے؟ کیونکہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ کوئی اور ہے۔ جی بالکل، میرا نام اصل نام آپ جانتے ہیں محمد اختر ہے، اور میں نے محمد اختر کے نام سے بھی بہت لکھا، بہت شروع میں محمد اختر عاص کے نام سے بھی بہت لکھا، محمد اختر میواتی کے نام سے بھی لکھا، اختر میواتی کے نام سے بھی لکھا، مختلف ناموں سے میں لکھتا رہا۔ پھر ایک زمانہ میں کوئی 80s کی دہائی تھی اور اس کے اواخر کی بات ہے کہ کاوش صدیقی ہوتے تھے، اب دوبارہ نمودار ہوئے ہیں بہت عرصے بعد۔ وہ ایک پرچے کے مدیر تھے، پازیب اس پرچے کا نام تھا، اور انہی کے ادارے سے ایک پرچہ اور نکلتا تھا، اس کا نام تھا چائلڈ اسٹار۔ تو وہ شروع ہوا تھا، پہلے دوسرا شمارہ تھا، تو اس کے لیے ایک کہانی انہوں نے مجھ سے لکھوائی۔ میں نے اس پر کہانی پہ حسب معمول محمد اختر عاص لکھ کے بھیجا۔ تو وہ ایک دن میرے پاس ملنے آئے۔ اچھا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایڈیٹر ادیبوں کے پاس آتے تھے، ان کے گھر جاتے تھے ان سے کہانی لینے کے لیے، اور جو ڈاک سے آ جاتی تھی وہ الگ ہوتی تھی، لیکن گھروں پہ آتے تھے، ہاں ملاقات کرنے آتے تھے۔ تو وہ کاوش صدیقی اور رنگ ٹون آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ کہانی دو، تو میں نے ایک کہانی لکھ کر دی ان کو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عاص کیا ہے، تخلص ہے کیا، شاعری کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرے والد کا نام ہے، عاص محمد۔ وہ لے گئے۔ کچھ ایک آدھ مہینے کے بعد جب وہ کہانی چھپی تو اس پہ محمد اختر عاص کی بجائے ابن عاص لکھا ہوا تھا۔ تو یہ کاوش صدیقی نے نام دیا تھا، اور پھر وہ مجھے اچھا لگا، تو وہ چل کیونکہ وہ ابن عاص جو ہے وہ ایک دم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی معروف رائٹر ہے، بالکل، تو مجھے اس کا فائدہ ہوا۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ بعض اوقات پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جو لکھنے والا ہے اس سے قاری آشنا نہیں ہوتا تھا، اس کا چہرہ اس نے نہیں دیکھا ہوتا تھا، اور اپنے ذہن میں لکھنے والے کا خاکہ بناتا تھا، اور جب لکھنے والا اس کے سامنے آتا تھا تو وہ حیران ہو جاتا تھا کہ آپ اتنے کم عمر میں تو آپ کو بہت زیادہ۔ اچھا، میرے ساتھ تو یہ تواتر سے ہوتا ہے، ایک زمانہ ہو گیا، کیونکہ میں 79 سے شاید لکھ رہا ہوں، 78 79 سے۔ تو اس زمانے میں ظاہر خاصا طویل 2-3 دہائیاں ہیں، 3 زیادہ بلکہ 70 80 90 3 4 5 دہائیاں ہو گئی، 40-50 سال ہو گئے۔ تو اس زمانے کے جو بچے تھے وہ ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ ابن عاص کوئی بچہ ہے، وہ اس زمانے میں کہانیاں پڑھتے تھے، تو آج وہ کبھی ملتے ہیں اور اتفاق سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھ سے بھی بوڑھے ہوتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ آپ ہیں ابن عاص، آپ کی تو بہت چھوٹے ہیں، ہم تو زمانے میں پڑھتے تھے، اپنے بچپن کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ تو ہر دوسرے چوتھے دن ایک نہ ایک آدمی ایسا ضرور ملتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بچپن میں آپ کی کہانیاں پڑھی ہیں، اور وہ مجھ سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو بس وہ مجھے شوق ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈ کے میں نے جمع کباڑیوں سے، ادھر سے ادھر سے، لائبریریوں سے وہ کہانیاں پڑھنا زیادہ شروع کر دی تھی، جو آج بھی بچے اس کلاسک کے نام پہ پڑھ رہے تھے، میں بچپن میں پڑھ چکا تھا ساری کہانیاں۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے خطوط کے جواب آ جایا کرتے تھے، تو ایڈیٹرز کو آپ نے تحریریں بھیجیں، پہلی بار کس ایڈیٹر کا آپ کے پاس جواب آیا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ ایک ٹوٹ بٹوٹ میں نے کہانی بھیجی تھی اور کئی مہینوں تک جواب نہیں آیا، نہ کہانی چھپی۔ تو جب وہ جس مہینے وہ کہانی چھپی اس رسالے میں، اس مہینے جب میں اس رسالے کا میں ایڈیٹر بن چکا تھا، اور میں جب پہنچا ہوں تو مجھے آیا کہ جی آپ سے پچھلے جو ایڈیٹر تھے جو پرچہ تیار کر کے گئے تھے وہ چھپ کے آ گیا، تو اس کے اندر میری کہانی وہ جب چھپی ہوئی تھی ٹوٹ بٹوٹ میں۔ جب آپ نے کہانیاں بھیجنا شروع کی، رسائل میں شائع ہونے لگیں، گھر والوں کو پتہ چلا کہ لڑکا رائٹر ہو گیا ہے، کہانیاں شائع ہوتی ہیں، گھر والوں کا کیا رد عمل؟
اصل میں بہت عرصے تک تو میرے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے دوستوں کے نام سے چھپتی تھی کہانیاں. 5-6 سال تک جو بلا مبالغہ کوئی 1000 کے قریب کہانیاں میری ایسی ہیں جو میرے نام سے نہیں چھپیں. شروع میں وہ میرے دوستوں کے نام سے چھپتی تھیں، کلاس کے دوستوں کے نام سے، کبھی ٹیچر کے نام سے. جو بھی ہم پیلے اسکول میں پڑھتے تھے. اس کی کوئی کیا خاص وجہ ہے؟ کوئی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نام چھپ، جو آپ دوسروں کے نام سے نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کچھ وہ ہوتا ہے. وہ چھپ جاتی تھی، میں خوش ہوتا تھا بس کہ ارے میری کہیں چھپ گئی. تو جو بھی بھیجتا تھا، جو میرا خاص طور پہ عاصم ایک دوست تھا اور وسیم ایک دوست تھا، وہ بھیجتے تھے. ان کو بہت شوق تھا کہ ان کے نام سے چھپے. بولے میرے نام سے چھپا لو، میں چھپا لو. وہ چھپ جاتی تھی. تو چونکہ چھوٹا بہت تھا، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. یہ تو بہت بعد میں چل کر یہ ہوا کہ یہ تو میرے نام سے چھپنی چاہیے. لیکن ظاہر ارد گرد میں جو لوگ تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے. ایک دوست تھے ہمارے برابر میں رہتے تھے، جن سے ہم نے قرآن شریف پڑھا تھا، ان کا بیٹا تھا، ان کا بھی انتقال ہوا ہے. اسلم بھائی تھے، اور جو 2-4 لوگ تھے. اب بھی کچھ لوگ اس سے رابطے میں رہتے ہیں وہ والے. لیکن یہ کہ وہ ایک ہوتا نا کہ مقصد شہزادہ بن جاتا ہے محلے میں، کہہ رہے یہ تو پڑھنے لکھنے والا ہے بچہ، اور یہ تو بڑا کہانیاں لکھتا ہے. وہ والا ایک تو ملا، مزہ تو آیا. ناظرین کرام، ناز محمد ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ یہاں ٹوٹ رہا ہے، اس کو جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں بچوں کے معروف ادیب محترم ابن یاس. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کے بچپن سے متعلق، اور آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ابتدائی طور پہ کہانیاں لکھی وہ آپ کے دوستوں کے نام سے شائع ہو گئیں، اور کئی کہانیاں آپ کے کسی ایک دوست کے نام سے شائع ہو گئیں. تو کیا کوئی ایسا دوست بھی رہا کہ اس کی کہانی شائع ہوئی تو پھر وہ لکھنے کی طرف بھی آ گیا ہو اور اس نے لکھنا سیکھا ہو اور بعد میں وہ پھر ادیب بن گیا ہو؟ ہاں، کئی دوست ایسے ہیں جن کے نام سے میری بہت ساری کہانیاں چھپی ہیں، اور اس میں سے کئی دوست ابھی بہت اچھے ادیب بھی ہیں. 2-3 دوست ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لوں گا، وہ اچھا نہیں لگے گا کہ وہ ان کی جو ابتدائی کہانیاں میری لکھی ہوئی تھی. 2-3 دوست تو ایسے ہیں جو بہت طویل عرصے تک لکھتے رہے. نام لینا مناسب نہیں ہے ان کا، ظاہر بہت اچھے رائٹر بن چکے ہیں وہ اب خود. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اگر وہ اس طرف سے ہوتے ہوئے لکھنے کی طرف آ گئے تو ہاں نہیں، وہ ان کا ذاتی شوق تھا، ان سے لکھی نہیں جاتی تھی شروع میں وہ کہانیاں تھیں. اور ایک لڑکا تھا حافظ عاصم، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، وہ اس کو بہت شوق تھا، لیکن وہ کبھی بھی رائٹر نہیں بن سکا بیچارہ. حالانکہ بہت قابل لڑکا تھا، اور اسی نے مجھے اصل میں لگایا تھا اس طرف لکھنے کی طرف بنیادی طور پر. تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ میں 3ری کلاس میں تھا تو جو میں نے پہلی کتاب زندگی کی پڑھی تھی وہ ایک تاریخی ناول تھا اور ایک رومانی ناول تھا. پہلی کتاب جو پڑھی تھی 3 حصے پڑھے تھے میں نے، داستان ایمان فروشوں کی. زندگی کی پہلی پڑھی ہوئی جو کتاب ہے وہ داستان ایمان فروشوں کی ہے. اور وہ جیسے ہی ختم ہوئی تھی تو میں نے ایک ناول پڑھا تھا، رومانی ناول تھا وہ. 3ری کلاس کا بچہ، اس کا نام تھا ایک طرز تغافل، اور وہ 2 حصوں میں تھا اس زمانے میں. اور وہ اس ناول کو پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ہیرو کا نام جو تھا اختر تھا. پہلا جملہ ہی کہ اختر یونیورسٹی میں داخل ہوا تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا، تو اختر دیکھ کے میں چونک گیا، تو میری کہانی ہے. تو میں نے وہ ناول پڑھنا شروع کر دیا. تو بہت شروع میں نے بڑوں کی چیزیں پڑھنا شروع کر دی تھی. بچوں کے لیے آپ نے بتایا کہ لکھنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، پھر ظاہر ہے آپ جب بچے تھے تو بچوں کے لیے آپ نے لکھا، بڑوں کے لیے آپ نے لکھنے کا آغاز کیسے کیا؟ ہاں، اس میں آپ کو کیسا رسپانس ملا قارئین کی طرف سے، مدیران کی طرف سے؟ اچھا، بڑوں کے لیے لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ ایک مقابلے سے شروع ہوا تھا. میں عام طور پہ سب لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں کہ میں مقابلے کے لیے کہانیاں کبھی نہیں لکھتا میں. اور نہ جس طرح کے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں اس میں حصہ نہیں لیتا میں. میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جونیئرس کے لیے ہوتے ہیں عام طور پر، ان کو موقع ملنا چاہیے. تو اس وقت جب میں جونیئر تھا، بچوں کے لیے لکھتا تھا، بہت چھوٹا تھا، تو اس زمانے میں ایک مقابلہ آیا، اور وہ اخبار جہاں میں اس کا اعلان چھپا تھا. سرگودا میں وزیر آغا صاحب ہوتے تھے، انہوں نے وہ اناؤنس کیا تھا.
ان کی ایک تنظیم تھی, اس تنظیم کے تحت تھا. میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا کون ہے وزیر اعلیٰ, بس وہ اخبار جہاں میں ایک انعام ادبی صفحے پہ اعلان چھپا تھا کہ جی اپنے افسانے فلاں تاریخ تک بھیج دیں. تو میں نے کہانی لکھی بڑوں کے لیے, عذاب تنہائی کے نام سے. وہ کوئی ڈائجسٹ کی کوئی 50 صفحوں کی کہانی ہوگی, اتنی طویل کہانی تھی. میں نے وہ کہانی بھیج دی اس پتے پر. تو اس کے بعد میں بھول بھال گیا. کوئی 4-5 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ چھپا, اور وہ اس میں حاضرہ مسرور کی بھی کہانی تھی. کچھ 57 یا 58 کہانیاں منتخب ہوئی تھیں کہ جی یہ منتخب ہوئی ہیں, اور میں پہلا انعام مجھے ملا تھا. کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ یہ لکھنے کی طرف چلا گیا تو اب بیکار ہو گیا, اور ہمارے یہاں سمجھا بھی یہی جاتا ہے, اور ایسا ہے بھی کہ اگر کوئی لکھنے سے تعلق رکھتا ہے, رائٹر ہے, شاعر ہے, تو وہ اس کو اپنی معاش کا ذریعہ نہیں بنا سکتا یا نہیں بنا پاتا. آپ نے لیکن لکھنے کے ذریعے ہی اپنی زندگی کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بھی جوڑے رکھا اور ان کو بھی چلایا, اور بہت بہتر انداز میں چلایا. تو اس میں کیا مشکلات پیش آئیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اور کس طرح کسی لکھنے والے کے لیے بہتر؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں چونکہ مزدوری کرتا تھا, بہت چھوٹی عمر سے میں نے مزدوری شروع کر دی تھی, اور مزدور کو اس زمانے میں 30 روپے یا 40 روپے دہاڑی ملتی تھی. صحیح. تو میں ایسے راستے تلاش کرتا تھا جہاں سے جو میں پیسے کما سکوں. میں بک بائنڈنگ کرتا تھا, مختلف نوعیت کے میں نے مختلف کام کیے ہیں. مقصد بازار میں جو ہے وہ لنڈا کا کپڑے ہی بیچے ہیں, سبزی بھی بیچی ہے, بہت کچھ کیا ہے. وہ کبھی بائیوگرافی آئے گی تو اس میں بہت ڈیٹیل میں لکھوں گا کیا 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 اور کیسے کیسے کیا. تو جب علی مرتضیٰ ایک رائٹر تھا, بچوں کا بہت اچھا رائٹر تھا, علی مرتضیٰ, اس کی بہن سیدہ سائقہ بانو, اور ذیشان ہاشمی, فیاض ہاشمی کے صاحبزادے, یہ میرے دوست بہت ابتدا میں بن گئے تھے. یہ اس زمانے کے معروف رائٹر تھے. تو یہ انہوں نے میرے سامنے بڑی بڑی ہانکی. ہم ایک رسالے سے نکل رہے تھے باہر, اور کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں تو 500 روپے ملتے ہیں کہانی کے. میں ہل گیا, 500 روپے کہانی کے. تو میں نے کہا اچھا. تو بولے ہاں ہم تو بغیر پیسے لیے کہانی نہیں لکھتے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا میں تو 40 روپے میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں, انہیں 500 روپے. اچھا وہ جھوٹ بول رہے تھے, پیسے سے نہیں ملتے تھے ان کو وہ, لیکن وہ اپنے آپ کو شو آف کرتے تھے کہ جی ہم تو پیسے کماتے ہیں اس سے. اچھے خاصے کھاتے پیتے گانے کے لڑکے تھے. تو وہ مجھے اچھا میری کہانیوں سے, میرے بہت اچھے دوست تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں فلاں رسالے کے اندر نہ لکھوں کہ, اور ڈٹ جاؤں کہ پیسے چاہیے مجھے. تو وہ کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ رسالے اچھے کم تھے, تو اچھے رائٹر اگر 6-7 بھی ہو جاتے تھے تو کسی ایک کی کہانی اسکپ کرنا پڑتی تھی. تو ان دونوں کی عادت, ان دونوں کی یہ وہ تھی کہ جی ہر رسالے میں دونوں کی کہانی ایک ساتھ چھپتی تھی. میں کہانی بھیج دیتا تھا تو کوئی ایک کہانی رک جاتی تھی کسی ایک کی. تو انہوں نے مجھے اس کو اکسایا, تو میں اس کے اوپر اڑ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی پیسے لوں گا. تو مجھے پیسے ملنا شروع ہو گئے. تو میں نے مانگنا شروع کر دیا, یار پیسے دو مجھے. تو سب سے اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو مجھے جو بینیفٹ دیا وہ ساتھی نے دیا. ساتھی رسالے میں قاضی سراج ہوتے تھے, انہوں نے مجھے میرے گھر پہ آ کر پیسے دینا شروع کیا. کہ کہانی چھپتی تھی, وہ آ کے مجھے 400-500 روپے جو بھی ان کو مناسب لگتا تھا وہ مجھے پیسے دینا شروع کر دیے. تو بس وہ میرا ایک سلسلہ بن گیا, اور میں نے پھر یہ سمجھ لیا کہ یار یہ زیادہ آسانی سے پیسے لکھ کے کمائے جا سکتے ہیں, یہ مجھے لکھنا آتا ہے. تو بس پھر میں نے وہ راستے تلاش کیے کہاں سے پیسے ملتے ہیں, انہیں رسالوں کے لیے لکھا جہاں سے پیسے ملتے تھے. اسی طرح پھر ڈرامے کی طرف گیا, تو پھر ڈرامے پیسے کے لیے گیا تھا. تو یہ آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. اگر ادیب جو ہے یہ طے کر لیں کہ جی ہم کسی بھی رسالے کو بغیر پیسوں کے کہانی نہیں دیں گے, تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. اچھے ادیب کی کہانی چاہیے ہوتی ہے رسالے کو, اس کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر رسالہ نہیں دے سکتا تو جونیئر ادیبوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا, ان کے لیے جگہ خالی ہو جائے گی. تو ادیب چونکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور بس کہانی چھپ جائے, کسی طرح نام چھپ جائے. ہاں نہیں, بعض اوقات نہیں ہوتے, لیکن ان کو اس کی وجہ سے ان کو بھی نہیں مل رہے ہوتے جن لوگوں کے پاس پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ادیبوں کے لیے یہ سلسلہ بن جائے تو ادیبوں کو یہ لگنے لگ جائے کہ لکھ کر پیسے کمائے جا سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کچھ بہت بہتری آ جائے گی. لیکن چونکہ ادیب کی یہ ترجیحات ہی نہیں ہوتی ہیں, اور پھر جب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پتہ چلتا ہے جی وہ جو کام کرے اس کے پیسے نہیں مل سکتے, تو وہ پھر بدل ہو کے چلا جاتا ہے. تو اس زمانے میں سب سے زیادہ اہم کام جو ہے بچوں کے رسائل کے مدیران کو کرنا چاہیے. اصل میں یہ ان کی بددیانتی ہے جس کی وجہ سے ادیبوں کو پیسے نہیں ملتے. ایمانداری کی بات ہے, آپ چونکہ مدیر رہ چکے, میں بھی مدیر رہا ہوں ساری زندگی. میرا خیال یہ ہے کہ مدیر اگر چاہیں تو اس کو ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں ادیبوں کے لیے. جب وہ کمپوزنگ کے صفحے طے کرتے ہیں کہ جی اس کے اتنے پیسے ہوں گے یا اس کمپوزر کو رکھا جائے گا پیسے دیں گے, تو ایک ادیب کی کہانی کے پیسے کیوں نہیں طے کرتے؟ ان کو طے کرنا چاہیے, بجٹ میں شامل کرنا چاہیے,
اگر آپ کا جو رسالہ مثال کے طور 50,000 میں چھپ رہا ہے، ایک میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں، وہ ایکچوئل بات نہیں کر رہا کہ کتنے میں چھپتا ہے، مثال کے طور 50,000 میں چھپ رہا ہے اور وہ اس کی قیمت 30 روپے ہے، 1,000 چھپے گا تو 30,000 روپے آئیں گے، تو 20,000 روپے کا خسارہ کہاں پورا کریں گے؟ آپ اشتہار سے کریں گے، تو 10,000 روپے ادیبوں کے بھی رکھ لیں، 30,000 کے اشتہار پکڑ لیں۔ ایڈیٹر یہ نہیں سوچتا۔ میں جہاں بھی مدیر رہا میں نے کوشش کی کہ جو بھی تحریر چھپے اس کے پیسے ملنا چاہیے، صحیح۔ تو یہ ساری ذمہ داری مدیران پر ہے۔ میں جو ڈائجسٹ ہیں اور ان میں آپ نے بتایا کہ لکھا، ان میں آپ کی کہانیاں شائع ہوئی ہیں اور یہ قلمکار کو اس کا معاوضہ بھی دیتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈائجسٹ میں جو لکھنے والے ہیں یا جو ڈائجسٹ میں شائع ہونے والا ادب ہے اسے ادب نہیں سمجھا جاتا، اسے پاپولر فکشن کہہ دیا جاتا ہے یا کوئی اور نام دے دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ ہم نے ادب کے جو حلقے ہیں اس میں اس کی وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، اس پہ میں نے بڑی بحثیں کی ہیں۔ عام طور پر ڈائجسٹ میں لکھے جانے والے پاپولر فکشن کو جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جس کو لوگ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ادب عالیہ کا سرخیل سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہیں بڑے ادیب، وہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کتاب کو خریدنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسا ہے نا کہ ادب عالیہ، مثال کے طور پر تارڑ صاحب کی کتاب بکتی ہے، کیا وہ پاپولر فکشن لکھتے ہیں؟ نہیں، اسے نہیں کہتے پاپولر فکشن۔ کیوں نہیں کہتے؟ جی بکتی تو وہ بھی زیادہ ہے، اس کو بھی عام آدمی بھی پڑھتا ہے۔ بالکل۔ تو عام آدمی ڈائجسٹ پڑھتا ہے تو وہ کیسے کمتر ہو گیا؟ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاپولر فکشن یہ لٹریچر لکھنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو کوئی سپیریئر چیز سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی آفاقی کام کر رہے ہیں، کوئی ہم ایسا کام کرنے سے دنیا بدل رہی ہے، حالانکہ دنیا کچھ بھی نہیں بدل رہی۔ ان کی کتابیں بانٹنا پڑتی ہیں، مفت کی کتابیں چھاپتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح چھاپ تو دیتے ہیں، اس کے بعد تو کتاب بانٹنا پڑتی ہے۔ انہوں نے اصل میں بیڑا غرق کیا سارا۔ دنیا بھر میں یہ اعلیٰ معاملہ ہی نہیں ہے۔ پاپولر فکشن کا پلپ فکشن کہلاتا تھا کسی زمانے میں، وہ بھی اتنا ہی اہم تھا، اس کی اہمیت آج بھی اتنی نہیں ہے۔ وہ اس کو غلط کہتے ہی نہیں کہ یہ برا فکشن تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریڈر کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا ادیب ڈیولپ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی یہ ادیب ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یار یہ گھٹیا ادب ہے، یہ سارے ادیب شروع میں اپنے ابتدا میں یہی فکشن پڑھتے تھے، اسی کو پڑھ کے انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا ہے، اور یہ آگے آتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اس میں چلے جاتے ہیں نا، خود لذتی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ تو کوئی بہت بڑا کام ہے، یہ تو کوئی پیغمبرانہ کام ہے، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے یہاں ایسا کوئی بڑا ادیب پیدا نہیں ہو رہا جو اس کو اب یہ عالمی اس کو منظرنامے پہ آپ بڑا ادیب سمجھ سکیں۔ اور مثال کے طور پہ آپ کیا کہیں گے، اسد محمد خان کوئی برا فکشن لکھتے تھے؟ اسد محمد خان تو ڈائجسٹ میں لکھتے تھے، سب سے بڑے ادیب ہیں، ڈائجسٹ میں لکھتے تھے، ان کو دنیا جانتی ہے، ڈائجسٹ کی وجہ سے جانتی ہے، یا خدا کی وجہ سے ان کے جو کہانیاں ڈرامے بنے اس سے جانتی ہے۔ ان کے افسانے تو آج بھی نہیں بکتے، صحیح، وہ اور کہانیاں پڑا ہوا ہے بازار کے اندر۔ تو ناظرین کرام، ابن عاص محمد صاحب کا کہنا ہے کہ آج بڑا ادیب کوئی نہیں ہے اور پیدا نہیں ہو رہا، تو پوچھیں گے کیوں پیدا نہیں ہو رہا، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ Vosa kya hai? Guys, I'll let you know about Vosa. Vosa is a TV representing those South Asian people who live abroad. You guys able to watch us all kind of smart TV devices. It's a one-stop source. You can watch news, views, culture, education and much more. Vosa TV ہے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ، آپ کے اسمارٹ فون پر، آپ کی اسمارٹ ڈیوائس پر، اور دفتر میں آپ کے لیپ ٹاپ پر۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بچوں کے معروف ادیب، بچوں کے ہی نہیں بڑوں میں بھی معروف ہیں، محترم ابن عاص محمد۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بڑا ادیب کیوں پیدا نہیں ہوا، پوچھتے ہیں ابن عاص محمد۔ ہاں، بڑا ادیب ہمارے یہاں اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ اصل میں ادب ہمارے یہاں 2-3 طرح کا ہے۔
کچھ لوگوں نے بیرکیں بنا لی ہیں کہ جی یہ بچوں کا ادب ہے، یہ پاپولر ادب ہے، یہ کوئی کلاسیکل ادب ہے. کسی ادب کو کلاسیکل بننے میں صدیاں لگتی ہیں، 100 سال لگتے جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کلاسیکل ادب تھا. ہمارے عالمیہ یہ رہا کہ جو بھی 2-4 کتابیں لکھ لیتا تھا، جس کا پیسے ہوتے تھے، کسی بینک میں مینیجر ہوتا تھا، کسی اس کا ایک حلقہ ہوتا تھا، گروپ ہوتا تھا، اپنے آپ کو کلاسیکل ادب عالیہ کا کوئی چیمپئن بنا کر باقی سب کو رد کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی ڈائجسٹ جو ہے وہ میں لکھنے والا جو ادیب نہیں ہے. کیوں نہیں ڈائجسٹ میں لکھنے والا ادیب؟ بڑے بڑے ادیبوں کی کہانیاں ڈائجسٹ. ہم نے تو کرشن چندر کو پڑھا ہی ڈائجسٹ سے، ایچ اقبال کو ہم نے ڈائجسٹ سے پڑھا ہے. ایچ اقبال کو کوئی معمولی ادیب سمجھتے ہیں؟ ابن صفی کو ہم نے ڈائجسٹ سے پڑھا ہے، شکیل عادل زادہ کو ڈائجسٹ سے پڑھا ہے، اسد محمد خان کو، شوکت صدیقی کو، الیاس سیتا پوری کو. اتنے نام ہیں. وہ جو بڑے ادیب ہم جن کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے بڑے کہلاتے ہیں. مثال کے طور جمیل الدین عالی صاحب ہیں، ادب عالیہ کا حصہ ہے نا. مانتے کہ جی وہ بڑے ادیب بڑے شاعر تھے، لیکن اب کہاں ہیں؟ وہ غائب ہو جائیں گے کچھ ہی عرصے کے اندر. آپ کے کون زندہ رہے گا؟ منٹو زندہ ہی ہے. اس میں چغتائی کو رد کیا گیا. لیکن ایک ادیبوں کی جو کلاس ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا ڈائجسٹ میں لکھا، اسد محمد خان صاحب نے بھی لکھا، کرشن چندر کے بھی، اور بھی بہت سے ادیب ہیں. لیکن اسد محمد خان، قرۃ العین حیدر یا اس طرح کے جو ہمارے انتظار حسین صاحب ہیں، ان کا جو ادب ہے یا ان کا جو لکھا ہوا ہے اس کو لوگ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، مختلف نظر سے دیکھتے ہیں. اور جو ڈائجسٹ میں شائع ہوا ادب ہوتا ہے یا ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں جو ڈراموں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس کو ان کے ادیب ہونے کے طور پر یا اس کے ادیب ہونے کے حوالے کے طور پر نہیں پیش کیا جاتا. بھائی اسد محمد خان کو آپ جانتے ہیں؟ اس وقت فکشن کے سب سے بڑا آدمی ہے. مانتے ہیں؟ کتنی کہانیاں ان کی لوگوں کو یاد ہیں یا لوگ جس پہ ڈسکس کرتے ہیں؟ 2 کہانیاں. دوسری بھی میں ڈسکس کرتا ہوں. عام طور پر تو لوگ باسودی کی مریم سے آگے نہیں جاتے، عوام نہیں جانتی ان کی باقی کہانیاں. ٹھیک ہے نا. چونکہ ضیاء محی الدین نے ان کی کہانی پڑھ دی تھی، کیونکہ وہ کہانی BBC پہ پڑھ دی گئی تھی، کیونکہ اسد محمد خان کی کچھ کہانیاں اس BBC کے پروگرام کی وجہ سے کچھ یونیورسٹی میں پڑھائی جانے لگیں، تو اس لیے وہ زیادہ پاپولر ہو گئے، سب کی زبان میں نام آ گیا. اس کے علاوہ عوام میں ان کو لوگ جانتے ہیں ناخدا سے، منڈی سے، ٹی وی کے ڈرامے سے یا ڈائجسٹ کی کہانی سے. تو اس کو آپ کیسے چھوٹا کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے اسد محمد خان کا نام بنا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جتنے بھی ایسے بڑے ادیب ہیں، یہ اصل میں پیکٹ، ان کے اپنے اپنے پیکٹس ہیں، اپنے اپنے ٹولے ہیں. یہ ٹولے کسی کو بھی بڑا ادیب بنا دیتے ہیں، کسی کو چھوٹا ادیب بنا دیتے ہیں. اسد محمد خان چونکہ فکشن کا بڑا آدمی ہے، ان کی جو بھی آپ تحریر پڑھیں تو وہ تحریر چھوٹی نہیں ہے، دوسروں سے بالا تر ہے، لہذا زبان کے لحاظ سے بھی، معیار کے لحاظ سے بھی، کہانی کے لحاظ سے بھی، اور کرافٹنگ کے حوالے سے بڑا آدمی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کرافٹنگ نہیں ہے، عام طور پر سب ایک پیٹرن کے اندر کہانی لکھتے ہیں. تو اسد محمد خان ہی کی بات نہیں کر رہے، اور بہت سارے ایسے ادیب ہیں. مثال شکیل عادل زادہ کی بازیگر کیا چھوٹی کہانی ہے؟ جس پہ دنیا میں کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر سیریل بن رہا ہے اتنا بڑا، وہ چھوٹی کہانی نہیں ہو سکتی ہے. دنیا اب جس طرف جا رہی ہے، دنیا میں جس طرح کا کام ہو رہا ہے، آپ کیا گاڈ فادر کو کیا سمجھتے ہیں؟ گاڈ فادر کیا پاپولر فکشن ہے؟ تھیسس ہوتے ہیں اس کے اوپر، وہ پاپولر فکشن ہی تھا. ایلس ان دا ونڈرلینڈ یہ کیا ہے؟ یہ لٹریچر کی کوئی چیز تھی؟ یہ پاپولر فکشن تھا. لارڈ آف دا رنگ کیا چیز تھی؟ پاپولر فکشن تھا. ہیری پوٹر، وہاں تو ویسٹ کے اندر تو کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی پاپولر فکشن ہے، گھٹیا ہے یہ، اس کو تو بڑا مانا جا رہا ہے کہ جی دنیا میں. وہاں پیمانہ یہ ہے کہ جس کی زیادہ تعداد بیسٹ سیلر کتاب ہوتی ہے وہ بڑا ادب ہوتا ہے. آپ نے جاسوسی ادب بہت پڑھا اور پھر بعد میں آپ جاسوسی ادب کی طرف آئے بھی، لکھا بھی. تو جاسوسی ادب میں ہم نے دیکھا کہ ابن صفی صاحب نے یا ان کے بعد مظہر کلیم صاحب نے یا ہمارے عہد میں جو بچوں کے لیے جاسوسی ادب لکھا گیا اشتیاق احمد صاحب نے ایسے اثرات مرتب کر دیے کہ اب کوئی نیا لکھنے والا ہے، کوئی اور لکھنے والا جاسوسی ادب کی طرف آتا ہے تو ان کے اثر سے بچ کر نہیں چل پاتا، یا ان کی جو راہ ہے یا ان کا جو طریقہ ہے اس سے بچ کر نہیں چل پاتا. تو آپ نے بھی اس طرف قدم رکھا، تو آپ نے اس کو کتنا مشکل پایا اور آپ نے کیا سمجھتے ہیں کتنا نبھایا؟ اصل میں آپ کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ابن صفی کا جاسوسی ادب کیا تھا، اشتیاق احمد کا کیا تھا. ابن صفی ایک وسیع مطالعہ آدمی تھے. اشتیاق احمد کا مطالعہ ہی نہیں تھا بیچارے کا، نہ ایکسپوزر تھا. انہوں نے زندگی میں سمندر نہیں دیکھا تھا. ان کے جتنے بڑے خاص نمبر ہے سمندر پر، سمندر کے حوالے سے انہوں نے ایک اپنی دنیا بنائی تھی اور وہ سمندر کو اپنے حساب سے ڈسکرائب کرتے تھے، اور زیادہ تر غلط تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے آپ کے جو جزیرے منوڑے جیسے جزیرے جو ہیں، اتنے بڑے بڑے جزیرے بہت سارے سمندر میں تیرتے رہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی جگہ چینج کرتے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے بیچارے نا. تو اچھا ان کا مسئلہ تھا کہ ان کا مطالعہ اس لحاظ سے زیادہ نہیں تھا. انہوں نے کچھ ترجمے پڑھے تھے اور ابن صفی پڑھا تھا.
اب چونکہ وہ جو جاسوسی لکھنے والا ادیب ہے اس کا عام طور پر مطالعہ ابن صفی سے لے کے اشتیاق احمد تک ہوتا ہے. صحیح ہے. اس سے آگے وہ پڑھتے ہی نہیں. ان کو پتہ نہیں کہ اشتیاق احمد نے جو کچھ لکھا ہے یا جو کریکٹر ڈیزائن کیے ہیں یہ کریکٹر الفریڈ ہچکاک لکھ چکا تھا اور یہ اسی طرح کی کہانی اٹھا کے لکھی گئی تھی. لیکن کیونکہ اشتیاق احمد کا اتنا مطالعہ نہیں تھا اس لیے ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے. ابن صفی کا تو بلیم لگایا جا سکتا ہے کہ جی ان کے کریکٹر دنیا میں موجود ہیں. اس کا اسٹرکچر اگاتھا کرسٹی کے پاس ہی موجود ہے, اس کا اسٹرکچر جیمس ایلیٹ چیس کے پاس ہی موجود ہے. تو جتنے بھی ادیب ہیں جو لکھنے والے ہیں وہ جب جاسوسی لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اشتیاق احمد سے اس لیے نہیں نکل پاتے کہ وہ اشتیاق احمد ہی کو پڑھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے بیچاروں نے, یا ابن صفی کو پڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ابن صفی کی خاک کو پہنچ نہیں پاتے کیونکہ ابن صفی ایک مشکل پسند آدمی تھا تحریر کے معاملے میں. اشتیاق احمد سہل پسند تھا, مکالمے کے اندر کہانی لکھتا تھا. ابن صفی یہ نہیں کرتے تھے, وہ مکالمہ بھی ساتھ چلاتے تھے اور نیریشن بھی ساتھ چلتا تھا. ان میں اس کو خدا داد صلاحیت تھی ان کے پاس جاسوسی کو اپنے حساب سے کرنے کی. تو بچوں کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جاسوسی ادب لکھنے کے لیے اب تربیت کی ضرورت ہے. کچھ ورک شاپ ہوں, کچھ لیکچر ہوں, کچھ ایسے ادارے ہوں جو بچوں کو لکھنا سکھائیں. لوگ بولتے ہیں لکھنا سکھانا ناممکن ہے, میں بولتا ہوں لکھنا سکھایا جا سکتا ہے. آپ کے اندر آپ کرافٹنگ کرا سکتے ہیں, اس کو سکھا سکتے ہیں, مکالمات, تحریر, زبان, بیان سب کچھ سکھا سکتے ہیں. بعض کہ آپ کے اندر تخیل کا وہ فنی معاملات آپ کو سکھانا پڑیں گے. آپ کے زیادہ تر رائٹر جو ہیں فنی معاملات سے بے بہرا ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں. آپ کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے ابھی گزشتہ 1.5-2 برس پہلے آپ نے ایک ہی برس میں تقریباً 19-20 کے قریب ایک مہینے میں 12 ناول آپ نے شائع ہوئے آپ کے, اور اس سے بھی زیادہ شائع ہوتے رہتے ہیں. آپ ڈرامے بھی لکھتے ہیں, بچوں کے لیے بھی کہانیاں لکھتے ہیں, ناول لکھتے ہیں, افسانے لکھتے ہیں, بہت سارا کام آپ کرتے ہیں, اور ایک ہی مہینے میں آپ کے 12 ناول شائع ہوئے. تو خیال گزرتا ہے کہ یہ ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے, یا اگر کسی روبوٹ کو بھی بٹھا دیا جائے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے. نہیں, سب کر سکتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں اور اس میں آپ کو کتنی مشکل پیش آتی ہے, یا اگر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی کہانی سے دوسری کہانی میں, دوسری کہانی سے تیسری کہانی میں ایک مہینے میں کس طرح آپ جاتے ہیں؟ اصل میں یہ سب کر سکتے ہیں, لیکن سب کے اپنے دیگر معاملات بہت ہوتے ہیں. میں لکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. صحیح. میں جب اچھا پھر میں ورک ہولک ہوں, بیٹھتا رہتا ہوں, لکھتا رہتا ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں ایک کہانی ایک کس اس کی لکھ رہا ہوں, ایک اس کی لکھ رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک وقت کے اندر ایک کہانی کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ آپ کو کسی کی ایک قسط دینی ہے, اس کے بعد دوسری قسط دینی ہے, پھر تیسری قسط دینی ہے, یا ڈرامہ لکھنا ہے اس کی ایک قسط لکھنی ہے, ایئر وائی کے ایک ایپیسوڈ لکھ رہا ہوں تو اس کی ایک قسط لکھنی ہے. تو ہم اس کا خاکہ بناتے ہیں, چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے حساب سے کرتے ہیں. کوئی بھی لکھ سکتا ہے اتنا, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اشتیاق احمد صاحب 4 ناول لکھتے تھے, بلکہ 6 لکھتے تھے, 4 چھپتے تھے. اور لکھنے والے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں نا, کیونکہ 64 صفحے کے اندر تو ناول ختم ہو جاتا ہے. 64 صفحے 3 دن میں لکھ لیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر آمد ہو رہی ہے, سیما غزل لکھنے کی جن تھی, اقبال پاریخ لکھنے جن تھے, محی الدین نواب لکھنے جن تھے. محی الدین نواب سے زیادہ تو کسی نے بھی نہیں لکھا. تو میں تو ظاہر ہے میں تو محی الدین نواب کا شاگرد ہوں. آپ کے بارے میں مدیران یا جو آپ کے ڈائریکٹرز ہوں یا جن سے آپ لکھنے کے بارے میں تعلق آپ کا رہتا ہے لکھنے کے سلسلے میں, تو ان کو ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک کے بعد دوسرا پروجیکٹ ایک شروع کر لیتے ہیں, یا ایک ناول کے بعد یا دیگر چیزیں. تو اس میں آپ سے جو مدیران کو یا ڈائریکٹرز ہیں ان کو یا پبلشر کو شکایت رہتی ہے, تو آپ اس کو کس طرح؟ نہیں, مجھ سے تو کسی نے شکایت نہیں کی آج تک. آپ کا میرا خیال ہے آپ کے بارے میں یہ بھی ایک رائے ہے لوگوں کی. میرے بارے میں تو عجیب عجیب رائے ہیں, اور وہ میں ظاہر ہے وہ رائے مجھ تک پہنچتی ہے تو میں ان کا جواب دوں گا نا. آپ نے ایک رائے دی, اب مجھے نہیں پتا کہ کس کی رائے ہے یہ. ہر آدمی اپنے تئیں ایک رائے بنا لیتا ہے اور وہ اس رائے کے اوپر زندگی اپنے گزارنا شروع کر دیتا ہے. میرے سامنے آ کے کوئی مجھے بتائے گا کہ جی آپ نے یہ کیا غلط کیا, تو میں اس پہ بات کروں گا. تو میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا. آخر میں آپ کے آنے والے کیا پروجیکٹس ہیں, کیا آپ لکھ رہے ہیں, یا کیا قارئین پڑھ سکیں گے؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے سے بہت سارے جڑے ہوئے لوگ جانتے ہیں. میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا, بچوں کا ادب پروجیکٹ, اور وہ میری ترجیحات میں سے اس میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ سے نکل گئی تھیں کہ معاملات, اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریڈو کروں گا. اس کو کرنا ہے مجھے, بچوں کا ادب پروجیکٹ شروع کرنا ہے. اور ایک پروجیکٹ میں نے ابن عاص فری لائبریری کا شروع کر رکھا ہے, جس کی میں نے کچھ لائبریریاں بنا بھی دی ہیں, اور وہ کو تھوڑا سا مجھے وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک جو لکھنے کا کام ہے وہ میں ہم ٹی وی کے لیے ایک سیریل لکھ رہا ہوں آج کل, بھول نہ جانا اس کا نام ہے. ایک ایکسپریس کے لیے لکھ رہا ہوں, ایک ایئر وائی کے لیے لکھ رہا ہوں. کچھ فلمیں لکھی ہیں, وہ بننا شروع ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. جیسے اب کووڈ کے معاملات ختم ہوں گے وہ ہوں گے. ایک ڈائریکٹر ہیں نادر شاہ خان, وہ میرے ساتھ ہیں. ہم خود بھی ایک فلم شروع کر رہے ہیں ایز اے ڈائریکشن. میں لکھ رہا ہوں اور ڈائریکٹ بھی کریں گے ساتھ مل کے ہم دونوں.
تو یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں، چلتی رہتی ہیں، کچھ رک جاتی ہیں، کچھ ہو جاتی ہیں، کچھ میں معاملات نہیں چل پاتے تو چھوڑ دیتا ہوں میں. اور آرٹس کونسل میں جاب کر رہا ہوں، جیسے کہ آپ کے علم میں، وہاں پہ ان کے کچھ چینلز ہیں، ان کے لیے کام کر رہا ہوں میں، کچھ چیزیں ڈیزائن کر رہا ہوں. تو بچوں کے لیے کچھ چیزیں لکھ رہا ہوں، کچھ کہانیاں ابھی نئی لکھی ہیں میں نے، اور میں لکھتا رہتا ہوں، لکھ کے ڈالتا رہتا ہوں. جب کوئی مانگتا ہے تو دیتا ہوں. اب میں نے وہ بھیجنا بند کر دی ہیں. اب کوئی میرے پیچھے پڑتا ہے تو پھر میں اس کو دے دیتا ہوں. ہاں، وہ کمپوز کرواتا ہوں، اس کو ایڈٹ کرتا ہوں، بھیج دیتا ہوں. لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا کہ میں رسالوں میں کہانیاں بھیجوں. اچھا، وہ میں نے کبھی پہلے بھی نہیں بھیجی. مجھ سے جب بھی مانگا جاتا تھا میں دے دیتا تھا. لیکن اب میں اس پہ آ گیا ہوں کہ نہیں، اگر میں بھی پیسے نہیں مانگوں گا تو یہ باقی جونیئرس کو کہ یہ تو لڑائی بھی نہیں لڑ سکتے. تو یہ آپ کو یہ مثالیں کرنی پڑیں گی کہ بھائی پیسے دیجیے یار، پیسے یہ فری کا مال نہیں ہے، مفت کا مال نہیں ہے جو بھی ہم لکھتے ہیں ساری رات بیٹھ کر. تو یہ اس کو تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گی. تو میرے پروجیکٹ میں وہی ہے، میں کچھ ناول لکھے ہیں میں نے ابھی. جاسوسی ناول تھا جو ایک تو وہ تھا اپنا چالاک، ابھی ساتھی میں چھپا تھا، وہ اسی کریکٹرز پہ تھا میرے عمر علی احمد سیریز پہ. ایک نیگیٹو کا پازیٹیو میں چھپ چکا ہے. ابھی ایک رسالہ آ رہا ہے 9 عمر کے نام سے، ان کو میں نے ابھی 600 صفحے کا ناول لکھ کر دیا ہے انہی کرداروں پر. تو وہ اس سیریز کا تیسرا ناول ہوگا. 9 عمر جاسوس کے نام ہے اس ناول کا. ایک دو اور میں نے کچھ چیزیں کی ہیں. تو بس ایسے ہی ہے، معاملہ چل رہا ہے. وہ کبھی بھی جو میرے بارے میں رائے بنانے والے لوگ ہیں نا، ان ایڈیٹر کے بارے میں اکیلے میں مجھ سے رائے پوچھیے گا، میں بتاؤں گا ان کے بارے میں رائے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں. ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دیجیے. میں ناظرین اگر لکھنے والے ہیں تو ان کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ بھائی لکھنے کا ایک ٹائم مقرر کریں اور ریگولر لکھا کریں، اور لکھنا سیکھیں. جو چیز نہیں آتی ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے کسی ادیب کی، تو اس طرح لکھنا سیکھا جا سکتا ہے. آپ لکھنے کی کوشش کریں. نمبر 1 مطالعہ زیادہ کریں. اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ لکھنے والوں کے علاوہ کچھ ناظرین ہیں، تو ان کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان سے پیار کریں، اور پاکستان آپ کی جائے پناہ ہے، اور پاکستان آپ کی شناخت ہے. پاکستان سے محبت کریں، اور بس دیٹس آل. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری گزارش پر تشریف لائے. ناظرین کرام، پاکستان سے پیار کریں. پاکستان آپ کی پہچان ہے، اور مطالعے کی بھی عادت اپنائیں، خواہ آپ لکھنے والے ہوں یا نہ لکھنے والے ہوں. کیونکہ مطالعے ہی سے آپ کو اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا، اس کو سمجھنے کا اندازہ ہوتا ہے، اور آپ اس کو بہتر طور پر گزار سکتے ہیں. ہم آپ کو آئندہ ایسی ہی شخصیات سے ملواتے رہیں گے جو آپ کو ادب سے، زندگی سے جوڑے رکھیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.